بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ نسیم صبح کا پیغام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ابھی آپ حضرات نے ہمارے درود ناریہ سے متعلق 3 ولاگز دیکھے ہیں جو بہت ہی کارآمد تھے، اور اس کی برکت سے الحمدللہ بہت سارے لوگ ایسے بھی تیار ہوئے جنہوں نے درود ناریہ کے متعلق ہم سے ذاتی طور پہ اجازت بھی لی، اور اس کے متعلق جو ان کی بات سمجھ میں نہیں آ پائی تھی وہ انہوں نے پوچھا بھی، اور کتنے لوگوں نے، کتنے بھائیوں نے، بہنوں نے ماشاءاللہ اس کو پڑھنے کے عزائم بھی کیے، شروع بھی کیا۔ اللہ سب کو کامیابی عطا فرمائے۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے ذکر کیا تھا کہ ہم ایک اور تحفہ دیں گے، تو ایک اور بہت خوبصورت تحفے کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ ابھی درود ناریہ کی بات ہو رہی تھی۔ درود ناریہ اپنے آپ میں بہت قیمتی سرمایہ ہے، لیکن ایک اور بہت قیمتی چیز جس کے متعلق میں چند ایک اہم مشاہدے آپ کو عرض کرتا ہوں، اور جب وہ مشاہدات آپ کے سامنے پہنچیں گے تو آپ یوں پریشان ہو جائیں گے کہ ہم اس کو پڑھیں یا اس کو پڑھیں، لیکن ہم ایک اور بھی لانے والے ہیں انشاءاللہ۔ آج جو تحفہ دیں گے اس کے بعد میں پھر ایک اور بہت قیمتی تحفہ ہم اس پر کام کر رہے ہیں، اس پر ہم اپنی تحقیقات مزید لا رہے ہیں۔ جو ہمارے مشاہدات ہیں اس کے علاوہ اور بھی مزید تحقیق ہم کر رہے ہیں، وہ بھی بہت جلد آئے گا انشاءاللہ۔ لیکن آج ہم بات کرتے ہیں ایک اور بہت قیمتی چیز کے متعلق۔ وہ قیمتی چیز ہے درود قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا پوچھئے صاحب اس چیز کے بارے میں؟ ایسے عجیب و غریب مشاہدات میرے سامنے آئے، خود میرے اپنے بھی اور میرے متعلقین کے بھی، کہ بس یہ سمجھیے کہ ان کو کس طرح سے بیان کروں، سمجھ نہیں آ رہا کہ کہاں سے شروع کروں، کہاں پر لے جا کر ختم کروں۔ میں شروع کرتا ہوں پہلے اپنے بعض مشاہدات سے متعلق۔ میں رمضان شریف میں، یعنی عید کی جو شب تھی، صبح کو عید ہے تو آج جو رات تھی، اس رات میں تقریباً کچھ کم و بیش رات کو 1:45 بجے کے آس پاس کی بات رہی ہوگی، میں نماز عید پڑھنے کے ارادے سے کہ تہجد وغیرہ بھی وہیں پڑھیں گے اور کچھ طواف وغیرہ کریں گے، اور وہیں بیٹھ کر بس نماز فجر کا انتظار کریں گے، اور وہیں بیٹھ کر نماز عید الفطر ادا کر کے پھر واپس آئیں گے۔ اس خیال سے سب لوگ تو مجھ سے بھی پہلے جا چکے تھے، میں تو پھر بھی میں نے کہا چلو چلیں گے، ابھی چلتے ہیں۔ میں 1:45 بجے کے آس پاس رات کو پہنچا۔ اب عجیب بات یہ ہوئی کہ میں اتنی رات میں پہنچا، یعنی اتنا پہلے پہنچا، اس کے باوجود انٹری نہیں ہو رہی تھی، مطاف میں انٹری نہیں ہو رہی تھی۔ کیوں نہیں ہو رہی تھی؟ جگہ ہی نہیں ہے۔ میں داخل ہوا صفا کی طرف سے۔ اب صفا کی طرف سے جو میں داخل ہوا تو اندر داخل ہونے کی جگہ ہی نہیں تھی، مطاف کی طرف جانے کی گنجائش نہیں تھی، وہاں راستہ بند تھا۔ میں پھر اوپر کی منزل پر گیا، وہاں سے بھی راستہ بند تھا کہ اندر جگہ نہیں ہے۔ پھر میں اور اوپر گیا، بہرحال میں جہاں تک بھی جاتا رہا ہر جگہ راستے بند تھے۔ لیکن جب میں بالکل اوپر پہنچا تو وہاں ایک فائدہ یہ ضرور ہوا کہ اگر اندر جانے کی جگہ نہیں تھی تو کم سے کم صفا کے آس پاس جو جگہ تھی وہاں اتنی جگہ تھی کہ بالکل وہاں لوگ سعی نہیں کر رہے تھے، جو سعی کر رہے تھے وہ اس سے نیچے کی منزلوں میں تھے۔ تو میں نے اب وہاں سمجھا کہ بھئی بس انٹری ہونی نہیں ہے، اسی جگہ جو یہ جگہ مل رہی ہے اسی کو کافی سمجھا جائے، اور یہیں بیٹھ کے کچھ اللہ اللہ کر لی جائے، تہجد پڑھ لی جائے، حالانکہ ابھی تہجد میں بھی بہت دیر تھی، اور بس یہیں بہرحال انتظار کیا جائے صبح ہونے کا، اور یہیں سارے کاموں سے فارغ ہو کر لوٹیں گے انشاءاللہ۔ لیکن اب میں وہاں بیٹھ کر کیا کرنا تھا؟ میں نے تسبیح نکالنی تھی اور درود قرب مصطفیٰ کا میں نے ورد شروع کیا۔ یقین جانیے کہ بالکل بھی ایسے آثار نہیں تھے کہ یہ راستہ کھل جائے گا، صبح تک یہ کھل جائے گا، ہرگز نہیں، کہ اندر جگہ ہے نہیں، اور ظاہر بات ہے کہ جو لوگ اندر پہنچ گئے وہ باہر نکلنے والے بھی نہیں ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ ہم اگر باہر نکلے تو ہمیں جگہ ملنی بھی نہیں ہے، اور ہمیں نماز عید الفطر بھی ادا کرنی ہے دوسری نماز وغیرہ کے علاوہ۔
تو میں نے وہاں بیٹھے بیٹھے ایک تسبیح پوری کی، درود قرب کی، پھر دوسری شروع کی، تیسری تسبیح میری شروع ہوئی تھی، تھوڑی بہت بڑھ گئی تھی آگے پتہ نہیں، جناب والا اچانک میں نے دیکھا کہ جو لوگ بالکل اس دروازے کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، میں تھوڑا سائڈ میں تھا، تو ان میں تھوڑا سا بھاگنا دوڑنا سا شروع ہوا۔ میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہوا، اچانک کیوں دوڑنے لگے یہ لوگ۔ میں بھی تھوڑا سا متوجہ ہوا تو مجھے پتہ چلا کہ وہ راستہ کھول دیا گیا ہے، وہاں سے بیریکیڈ ہٹا دیا گیا ہے۔ تو جناب والا میں نے وہاں دیکھا، جب میں بھی اس مجمع میں شامل ہو گیا تو اتنا رش تھا کہ حاجی خود آپس میں چلا رہے تھے کہ بھئی مطلب حاجی صبر سے چلتے رہیں، وہاں کے انداز میں کہہ رہے تھے حاجی صبر، حاجی صبر کیونکہ ایسی کنڈیشن تھی کہ اگر ایک بھی گر جائے گا تو پھر اسے اٹھنا نہیں ہے، کوئی غلطی سے گر گیا تو اٹھے گا نہیں، اتنا زیادہ رش تھا جو اندر جانے والوں کا تھا۔ اور وہاں اس وقت میں ایک بھی پولیس والا نہیں تھا، مزے کی بات، جبکہ ہم گئے تھے تو وہاں اتنے سارے پولیس والے تھے، لیکن جب اس وقت ہم داخل ہو رہے تھے تو ایک بھی پولیس والا نہیں تھا، اور سارا مجمع بہرحال داخل ہو رہا تھا۔ اسی مجمع میں اللہ کے فضل سے میں بھی داخل ہو گیا۔ اب میرے لیے تو تعجب کی انتہا تھی کہ یہ راستہ تو کھلنا ہی نہیں تھا، یہ کیسے کھل گیا؟ خیر بہرحال درود قرب میں پڑھتا رہا۔ اب میں اندر پہنچ کر بالکل مطاف کے میں بالکل بالائی حصے میں اندر پہنچا اور میں نے وہاں پر طواف شروع کیا۔ طواف میں جب میں فارغ ہو گیا تو 2 رکعت نماز پڑھنی ہوتی ہے مقام ابراہیم کے پاس، تو اب میں مقام ابراہیم کے پاس میں نماز دوگانہ ادا کرنے کے طور پر اب مجھے جگہ کی ضرورت تھی، جو کہ ہے ہی نہیں، وہاں جگہ تھی نہیں بالکل۔ لیکن کرم خدا کا کہ ایک صاحب وہاں پر 2 رکعت پڑھ رہے تھے اور بس وہ ختم کر کے وہاں سے اٹھنے لگے۔ اللہ کی قدرت کی بات ہے۔ اور جناب علی میں نے اس ارادے سے اس جگہ کو فوراً لے لیا کہ یہاں 2 رکعت پڑھ لیتا ہوں، پھر یہاں سے ہٹ جاؤں گا، کیونکہ یہ نماز پڑھنے کی جگہ ہے نہیں، یہاں جو بھی پولیس والا آئے گا وہ ہٹا دے گا۔ اور رمضان میں تو حرم شریف بالکل جیسے چھاؤں نہیں بنا ہوا تھا، ہر جگہ ہر قدم پر جیسے پولیس والے۔ تو میں نے وہاں 2 رکعت نماز پڑھی۔ اس کے بعد میرے سمجھ میں یہ بات آئی کہ اتنی عافیت کی جگہ اور تو کوئی ملنی ہے نہیں، جیسے تیسے تو اندر آنا ہوا ہے، اب یہاں سے کہاں جائیں گے؟ میں وہیں بیٹھ کر میں درود قرب پڑھتا رہا۔ آپ یقین جانیے ابھی چونکہ فجر میں تو بہت دیر تھی، گھنٹوں تھے، ابھی تو کئی گھنٹے تھے، فجر تک کتنی بار پولیس والے آتے رہے اور میرے سامنے جو بیٹھا ہوتا تھا اس کو بھی ہٹا دیتے تھے، کوئی میرے دائیں بیٹھا ہوتا تھا، ایک کو چھوڑ کر، میرے دائیں ایک اور میرے بائیں ایک، ان دونوں کو چھوڑ کر جو دوسرے نمبر پہ بیٹھا ہوتا تھا اس کو بھی اٹھا دیتے تھے، اور جو ادھر سے جو دوسرے نمبر پہ بیٹھا ہوتا تھا اس کو بھی اٹھا دیتے تھے، اور بس میرے ایک دائیں والے کو ایک میرے بائیں والے کو نہیں چھیڑتے تھے۔ یہاں سے اللہ جانے ان کا کیوں رخ مڑ جاتا تھا اپنے آپ۔ لیکن یہ بات ضرور ہے، میں اس پورے ٹائم میں درود قرب پڑھتا رہا۔ اب یہ خالی بیٹھ کے کیا کرنا ہے؟ کچھ اللہ اللہ ہی تو کرنی ہے نا۔ ہم تو درود شریف والے ہیں بھائی، اللہ کی فضل اللہ کی توفیق سے الحمدللہ، تو میں درود قرب پڑھتا رہا۔ اب جناب علی فجر ہو گئی، گھنٹوں کے انتظار کے بعد بہرحال فجر اپنے وقت پر فجر ہو گئی، تو اب انتظار ہونے لگا نماز عید کا۔ لیکن پولیس والوں کا وہی عمل رہا، وہ وہاں کسی کو بیٹھنے ہی نہیں دے رہے تھے۔ لیکن مجھے یہ سمجھ میں آ گئی تھی بات کہ درود قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے، اور بس اس کو نہیں چھوڑنا ہے اگر یہ جگہ چاہیے تو۔ مجھے یہ بات سمجھ میں اب تک آ چکی تھی، کیونکہ 2-3 کرشمے میں دیکھ چکا تھا۔ اندر آنے کی اجازت نہیں تھی، بالکل بھی راستہ نہیں تھا، بالکل بھی جگہ نہیں تھی، اندر نہ جگہ تھی نہ وہاں سے انٹری ہو سکتی تھی، وہ ہو گئی۔ اندر جگہ نہیں تھی، جگہ مل گئی، اور یہ محافظ لوگ کسی کو بیٹھنے نہیں دے رہے اور مجھے چھیڑ نہیں رہے، تو کیا اب تک بھی سمجھ میں نہیں آتی؟ یقیناً میرے سمجھ میں آ چکا تھا۔ تو میں درود شریف درود قرب پڑھتا رہا۔ اب جب تک نماز عید کا وقت نہیں آیا، جب تک یہی سلسلہ چلتا رہا کہ پولیس والے ادھر سے آتے تھے ادھر سے آتے تھے، بس ادھر والوں کو اٹھا دیتے تھے ادھر والوں کو اٹھا دیتے تھے، اور میرے ایک دائیں ایک بائیں اور ایک میں، تو ہم وہ جو بھی ہوں گے بیچارے، جو بھی ہوں گے میں تو انہیں جانتا نہیں، وہ دونوں اور ایک میں، ہم 3 لوگوں کو وہ نہیں چھیڑتے تھے۔ میرے خیال سے میرے درود شریف کی برکت سے ان کا بھی بھلا ہو رہا تھا، میرا ماننا یہ ہے۔ میں تو گناہگار آدمی ہوں، لیکن درود شریف میں برکت ہے،
درود شریف کی برکت یہ تھی کہ اللہ مجھے وہاں بٹھانا چاہ رہے تھے، تو میرے بٹھانے کے ذریعے سے اللہ کے کرم سے ان دونوں کا بھی یہ بھلا ہو رہا تھا۔ جناب علی، عید کی نماز ہو گئی اور ہمیں کسی نے نہیں اٹھایا۔ اس کے بعد خطبہ ہو گیا۔ اب چونکہ ہم پوری رات کے جاگے ہوئے تھے اور ایک لمحے کو بھی میں نہیں سویا تھا، اور یہاں بھی میں گھنٹوں سے بیٹھا ہوا تھا۔ آخر آدمی کی کوئی کیپیسٹی بھی ہوتی ہے بیٹھنے کی۔ اب سمجھیے میں 2:45 بجے حرم میں داخل ہوا، پھر اس گیٹ سے انٹری، اس گیٹ سے انٹری، اس گیٹ سے انٹری کی کوشش کی، اور پھر بہرحال آیا میں، پھر میں نے طواف کیا، پھر اس کے بعد سے بیٹھا ہی تھا تو کتنے گھنٹے ہو گئے، تو بہرحال میں بھی تھک چکا تھا، اوپر سے جاگنے سے بہت تھک جاتا ہے آدمی۔ تو اب ہم نے سمجھا اب خطبہ مکمل ہو گیا، اب بہرحال واپسی کا راستہ لینا چاہیے، اپنے ناشتہ واشتہ کر کے اب تھوڑا آرام کر لیا جائے۔ تو یہ درود قرب کا ایسا کرشمہ میری زندگی میں رہا کہ میں اس کو کبھی نہیں بھول سکتا۔ اور جناب علی، اس کے علاوہ ایک اور بات میں آپ کو اس کے متعلق بتاؤں۔ یہ باتیں ویسے میں بتا چکا ہوں، لیکن جو نئے آنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے وہ باتیں پیچھے کی کلپس میں چلی جاتی ہیں، اور وہ پھر ان کو تلاش کرنا بھی مشکل ہوتا ہے، تو لیکن میں اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں، ایک طرح سے میں یہ باتیں الگ الگ طور پر بتا چکا ہوں۔ ایک مرتبہ میں اپنے گھر کے پیچھے ایک گراؤنڈ ہے، تو اس میں ہمارے جو اہل نظر ساتھی جب بھی آتے ہیں، وہ اس وقت میں ہم لوگ جیسے ان کے ساتھ تھوڑا سا ٹہلنے کے لیے گرمی میں پیچھے چلے گئے ایسا ویسا، تو ہمیشہ اس بات کا مشاہدہ ہوتا تھا کہ یہاں پورا یہ گراؤنڈ، پورا ایریا یہ جیسے جنات سے بھرا ہوا ہو۔ وہ اہل نظر بھی اس بات کا ذکر کرتے تھے اور ہم بھی اس کو محسوس کرتے تھے۔ تو اب ایک روز میں مغرب سے پہلے اپنی چھوٹی سی بیٹی ہے ہماری، اب تو وہ 2 سال کے قریب ہولی، تو اس وقت میں اور تھوڑا چھوٹی تھی، تو اس کو میں گود میں لے کر اور ایسے ہی گرمی میں ٹہل رہا تھا۔ مغرب کی اذان سے پہلے میں نے گھر کا راستہ لیا کہ اب نماز کی تیاری کی جائے، لیکن میں نے 3 مرتبہ یا 2 مرتبہ یا 4 مرتبہ ایسا کچھ زیادہ لمبا چوڑا وظیفہ نہیں پڑھا، یوں کہیے کہ 2-4 مرتبہ درود قرب اس نیت سے پڑھ کر اس کے اوپر دم کر دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو یہاں کی کوئی بلا اس کے ساتھ نہ چلی جائے، چھوٹا بچہ ہے، بس اس خیال سے میں نے اس کے اوپر دم کر دیا کہ یہ محفوظ رہے، یہاں کی کوئی بلا اس کے ساتھ نہ چلی جائے۔ چلیے وہ وقت گزر گیا، میں نے اس کو گھر پہ چھوڑا، مسجد پہنچا، نماز مغرب پڑھی، عشاء ہوئی، اپنے وقت پر اپنے کاموں سے فارغ ہو کر، معمولات وغیرہ سے فارغ ہو کر جو سب کرنا تھا، میں لیٹا اور میری آنکھ لگ گئی۔ عشاء کے بعد کی بات کر رہا ہوں، سب کاموں سے فارغ ہونے کے بعد۔ اب میں نے خواب دیکھا کہ اس گراؤنڈ کے جتنے بھی جنات تھے ان سب میں آگ لگی ہے، خطرناک والی، اور کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ بڑے غصے سے میں کہتا ہے وہ کہ نمازیوں کو تو چھوڑ دو، ہم نے تو کسی کو بھی نہیں چھیڑا تھا، ہم تو اپنے بچے کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے، اور وہ بھی کوئی جنات سے ہمارا کوئی پنگا لینے کو کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اللہ جانے کیا کرشمہ تھا یہ۔ میں نے خواب میں دیکھا زبردست والی آگ ان میں لگی ہوئی تھی، اور کوئی کہتا تھا نمازیوں کو تو چھوڑ دو۔ اب یہ 2-4 منٹ کا ہی معاملہ رہا ہوگا، اتنے میں پھر آنکھ کھل گئی۔ اب میں نے کہا خدایا یہ کیا منظر ہے۔ میں نے فوراً نکل کے اپنے استاد محترم کو میں نے میسیج کر کے انہیں ساری تفصیل بتائی، آج یہ واقعہ پیش آیا اور اب یہ ہوا ہے۔ خیر بہرحال اس پر جو آگے ہوا وہ اسے چھوڑیے، وہ ہمارے موضوع سے ہٹ کر بات ہوئی، لیکن یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں اس کے بعد سے ہم جب بھی اس گراؤنڈ میں جاتے ہیں یا ہمارا کوئی بھی اہل نظر کوئی ساتھی آتا ہے اور اس گراؤنڈ میں جاتا ہے، اب وہاں کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ پہلے وہاں ہر قدم پر جنات کا احساس ہوتا تھا، اب بالکل نہیں ہوتا۔ کیا کیا؟ بس وہ 2-4 مرتبہ درود قرب پڑھا، اور ایسی صفائی ہوئی اس میدان کی، جبکہ ہمیں کیا ضرورت پڑی تھی اس میدان کی صفائی کرنے کی، لیکن خدا کی قدرت سے ہو گئی۔ اور مجھے تو سمجھ میں نہیں آیا کہ 2-4 مرتبہ پڑھنے پر اتنا بڑا رزلٹ، ورنہ تو یہ ہونا چاہیے تھا بھئی اس کو 1000 2000 4000 پڑھا جائے اور اتنے دن پڑھا جائے، جب یہ ہوگا ایسا سمجھ سکتے ہیں لوگ، لیکن نہیں، وہ 2-4 مرتبہ پڑھا تھا، پورا میدان صاف ہو گیا۔ عجیب ہوا، میں آج تک اس بات پر تعجب میں ہوں۔ ایسے ہی ہمارے ایک اور رفیق ہیں، ان کے ایک عزیز وینٹیلیٹر پر تھے، اور بس اس بات کا انتظار تھا کہ یہ
اب دنیا سے گئے یا اب دنیا سے گئے. گھر پر انتظار ہو رہا تھا کہ میت آنے والی ہے. ڈاکٹرز انتظار کر رہے تھے کہ اب روح نکلی یا اب نکلی. اور جو ہسپتال میں ان کے تیماردار حضرات تھے وہ بھی اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ ڈاکٹر نے اب آ کر خبر دی یا اب آ کر خبر دی کہ آپ کے مریض کا انتقال ہو چکا ہے. یہ حالت تھی. اللہ کی قدرت ان مریض کی بیٹی درود شریف سے مضبوطی سے جڑی ہوئی ہیں. انہوں نے ان مریض پر ان کے دل میں یہ بات آئی کہ ان پر دم کروں. انہوں نے چند مرتبہ جتنا بھی ہوگا چند مرتبہ درود قرب پڑھ کر اپنے والد محترم پر جو بالکل گویا کہ آخری سانس لے رہے تھے ان پر دم کیا. تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ یا تو یہ واقعہ ہونا تھا جس کا انتظار کیا جا رہا تھا کہ بس ابا جی کی روح نکلنے والی ہے اور ابا جی کی ڈیتھ باڈی کو ہسپتال سے ریسیو کر کے گھر لے جانا ہے اور قبرستان. اور گھر پر بھی جیسے محلے کی عورتیں جمع ہو جاتی ہیں گھر پر بھی خواتین جمع ہو چکی تھیں کہ میت آنے والی ہے. انہوں نے درود قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چند مرتبہ جتنا بھی توفیق ہوئی ہوگی 10 بار 20 بار جو بھی پڑھا ہوگا اتنی مرتبہ پڑھ کر ان کے اوپر دم کیا. اور یہ جو لوگ میت کا انتظار کر رہے تھے روح نکلنے کا انتظار کر رہے تھے اس خبر کا انتظار کر رہے تھے اندر سے خبر آتی ہے کہ آپ کے مریض ٹھیک ہیں. سبحان اللہ. اور بس تھوڑی بہت دیر کے اندر ان کی چھٹی ہونی تھی نا. لیکن پہلے جو چھٹی ہونی تھی وہ ان کی ڈیتھ باڈی کی شکل میں چھٹی ہونی تھی اور اب جو ان کی چھٹی ہوئی وہ ایک شفا یاب شخص کی حیثیت سے چھٹی ہوئی. تھوڑی دیر کے اندر چھٹی ہو گئی بھائی ان کی. اور وہ لوگ ان کو زندہ خیریت کے ساتھ گھر لے کر پہنچے. اور سب لوگ تعجب میں. ڈاکٹرز کی بھی تعجب کی انتہا نہیں اور ان کے تیمارداران تھے ان کی بھی تعجب کی انتہا نہیں. جو گھر پر جو لوگ میت کا انتظار کر رہے تھے وہ بھی متعجب یہ کیا ہوا. لیکن یہ بیٹی جو تھیں ان محترم کی وہ چونکہ درود قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے کرشمے دیکھتی تھیں تو ان کے لیے یہ کوئی تعجب نہیں تھا. انہیں تو اندازہ تھا کہ ہاں انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائیں گے. ان کا یقین تھا اور اللہ نے فضل کیا. ان کے یقین کو اللہ نے پورا کیا. تو نتیجہ یہ ہوا 2 دن کے بعد میں نے فون کر کے خیریت ویریت لینے کے لیے جیسے ہماری بات ہوئی ادھر سے ہی فون آتا رہتا تھا. کبھی کبھار میں بھی کر لیتا تو یا تو ادھر سے آیا ہو یا میں نے بہرحال کیا ہو تو میں نے بھائی کیا حال ہیں سسر صاحب کے یعنی ان محترم کے داماد سے میری بات ہوتی تھی. تو میں نے داماد صاحب سے پوچھا میں نے بھائی سسر صاحب کے کیا حال ہیں. کہنے لگے جی ڈنڈا ٹیکتے ہوئے ہوتا نا اسٹک سے مسجد گئے ہیں نماز پڑھنے. لو جی جس آدمی کو 2 دن پہلے قبرستان جانے کی تیاری ہو رہی تھی وہ آدمی مسجد اکیلے گئے ہیں ڈنڈے کے سہارے. بزرگ آدمی ہیں تو بزرگی میں ڈنڈا کوئی تعجب کی بات تو ہے نہیں. عصا تو ویسے بھی رکھنا چاہیے ہمیں اور آپ کو بھی رکھنا چاہیے سنت کی نیت سے. لیکن خیر بہرحال انہوں نے کہا جی مسجد گئے ہیں ڈنڈا ٹیکتے ہوئے. کیا بات ہے بھائی کیا خوبصورت بات ہے. ایک اور بات بتا دیتا ہوں یہ بالکل ابھی تازہ ہے. میرے خیال سے شاید 2 ہفتے ہو گئے ہوں یا اور تھوڑا بہت کم زیادہ ہو گیا ہوگا. ہمارے ایک بہت عزیز اور ہم سے محبت کرنے والی ایک فیملی ان کے یہاں ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ ان کے کسی ملنے والے کے یہاں کچھ لوگ ایک مکان تھا اس مکان کے اندر دیوار لگانا چاہتے تھے. اب ان کا مسئلہ جو بھی رہا ہوگا کچھ بٹوارے کا رہا ہو یا قبضے کا رہا ہو وہ مجھے نہیں معلوم. اب ان جو فیملی جن کا معاملہ تھا انہیں ہم نہیں جانتے وہ کون ہے. ہمارے پاس گویا کہ انڈائریکٹلی فون آیا. جو فیملی ہم سے جڑی ہوئی ہے انہوں نے ہمیں فون کیا اور انہوں نے کہا کہ جی مزدور آ چکے ہیں. فاوڑے کسلے پرات وغیرہ جو کھدائی کی آئٹم ہوتی ہیں وہ چیزیں آ چکی ہیں اور کھدائی جس کو کروانی ہے وہ بھی آ چکے ہیں دیوار لگوانے کے طور پر. گویا کہ سب کچھ تیار ہے بس فاوڑے سے کھدائی ہونا کا کام باقی ہے اور اس سے بڑی پریشانی ہو رہی ہے کیا کریں. میں نے کہا درود قرب پڑھیے. انہوں نے
درود قرب کو 5000 مرتبہ پڑھا۔ اللہ کا کرم ہوا، اس روز میں سکندر آباد جب گیا تھا حضرت مولانا استاد محترم کی تعزیت کے سلسلے میں، تو ان لوگوں نے بھی مجھے بلا لیا تھا، تو میں وہاں بھی گیا، تو انہوں نے اس کا ذکر کیا مجھ سے کہ جی وہ جو ہم نے آپ سے پوچھا تھا، اچھا میں بھول بھی گیا، مجھے یاد بھی نہیں بتا کر، میں بہت سارے لوگوں کو بتاتا رہتا ہوں، اصل میں کیا کیا بتاتا ہوں تو میں تو زیادہ ذہن میں بھی نہیں رکھتا کس کو کیا بتایا۔ تو انہوں نے کہا وہ آپ کو یاد ہے آپ نے وہ بتایا تھا؟ میں نے جی بتائیے کیا ہوا پھر اس میں؟ کہ نہیں جی وہ پتہ نہیں کیا اللہ کی قدرت ہوئی، ہم نے ان کو فون پر بتایا کہ درود شریف پڑھنا شروع کرو، درود قرب کو، اور ان لوگوں ادھر سے انہوں نے شروع کیا ہے اور ادھر سے وہ اپنے اوزار وغیرہ سمیٹ کے اور وہ چلتے بنے اور آج تک نہیں لوٹے۔ اللہ کی قدرت آج تک نہیں لوٹے، آئے ہی نہیں وہ، ہے نا مزے کی بات۔ ہم نے دیکھا ہے کہ درود قرب کو 5000 مرتبہ ہم جس کو بتاتے ہیں، اگر وہ 5000 مرتبہ اس کو پڑھتا ہے تو ایسے کرشماتی طور پر گویا کہ ہینڈ ٹو ہینڈ مسائل حل ہوتے ہیں الحمدللہ۔ ابھی میں نے کتنی ساری باتیں، یہ 5000 تو خیر سب کے بس کا روگ نہیں ہے، 5000 پڑھنا سب کے بس کا نہیں ہے، اور نہ ہم سب کو 5000 پڑھواتے ہیں۔ اب میں نے بتایا بیٹی کے متعلق وہ مسئلہ 2-4 مرتبہ پڑھ کے دم کیا، انہوں نے اپنے جیسے کہ بالکل ہی قریب المرگ والد کے اوپر بھائی وینٹیلیٹر میں کھڑے تو ہونے نہیں دیتے ہیں، اب وہ اللہ جانے کتنی منت سماجت کر کے تو بیچاری اندر پہنچی ہوں گی، اور وہاں انہیں کتنے 2-4 گھنٹے تھوڑی کھڑے ہونے دیں گے وہ کہ پڑھو یہاں کھڑے ہو کے وظیفہ، انہیں تو منٹ 2 منٹ مشکل سے کھڑے ہونے دیا گیا ہوگا۔ اب اتنی دیر میں انہوں نے درود قرب پڑھا ہے، ان پر دم بھی کیا ہے اور وہ واپس بھی آئی ہیں۔ اللہ کے فضل سے والد گویا کہ زندہ ہو گئے، ایسا سمجھو جیسے زندہ ہو گئے۔ اور کیا بتاؤں میں آپ کو، اس کے اتنے کرشمے میں نے دیکھے، میں اور بھی باتیں بتانا چاہتا ہوں لیکن بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں۔ ایک جوان اپنی ماں سے روٹھا، کسی بگاڑ کے راستے پر چلا گیا، انہوں نے مجھ سے شکایت کی کہ بیٹا غلط راستے پر چلا گیا۔ میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ درود قرب پڑھیے۔ پہلے دن جو انہوں نے خواب دیکھا اس میں انہوں نے دیکھا کہ کچھ اثرات تھے اور ان اثرات میں سے کچھ حصہ ختم ہوا ہے، باقی ابھی باقی ہے۔ میں نے کہا آپ جاری رکھیے۔ اللہ کی قدرت ہوئی کہ اس کے بعد سے وہ جوان پھر اس غلط راستے پر نہیں گیا، اس راستے پر نہیں گیا۔ یہ ایک دن پڑھنے کے ساتھ ہی جو ہے ایک تبدیلی آنی شروع ہو گئی تھی، پھر انہوں نے کچھ دن اس کو پڑھا تو الحمدللہ جوان بیٹا ان کا اللہ کے فضل سے اس غلط راستے سے بچ گیا۔ تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے جنات کا مسئلہ ہو، حکام سے متعلق کوئی مسئلہ ہو، یا پھر کسی بگاڑ کو ختم کرنے کا کوئی مسئلہ ہو، دشمنوں پر غلبہ و فتح کا مسئلہ ہو۔ آپ کی ابھی کل پرسوں فون آ رہا تھا، میسیج آ رہا تھا حیدرآباد سے، ایک ساتھی کہہ رہے تھے کہ نوکری چھوٹنے والی ہے، کوئی ایسی چیز بتا دیجئے۔ میں کہتا ہوں یہ درود قرب پڑھوائیے ان سے، اور بس اگر اللہ نے چاہا تو نوکری نہیں چھوٹے گی انشاءاللہ، کیونکہ حکام کو تابع کرنا ہے، حکام کو تابع کرنا ہے، تو جن چیزوں کے ذریعے سے حکام تابع ہوتے ہیں ان میں سے ایک درود قرب بھی ہے، اور ایسی ویسی چیز نہیں ہے، ہلکے میں مت لیجیے گا۔ آپ کو پسند کی شادی کرنی ہے، درود قرب پڑھیے۔ آپ کو حکام سے تعلق بنوانا ہے یا ان سے کوئی کام نکالنا ہے، درود قرب پڑھیے۔ کوئی ایسی مشکل اٹکی ہوئی ہے جس کا کوئی راستہ ہی نہیں نکل رہا، درود قرب پڑھیے۔ دبنگ دشمنوں میں پھنس گئے ہو، درود قرب پڑھیے۔ کوئی ایسا لا علاج مرض ہو گیا ہے، درود قرب پڑھیے۔ اب آپ کہیں گے ہمیں اجازت دو، ہمارے یہاں ہمارے بتائے ہوئے معمولات کی ان لوگوں کو عام اجازت ہوتی ہے جو لوگ عشاء کی نماز کے بعد 500 مرتبہ درود امی پڑھتے ہیں، کیونکہ درود امی پڑھنے والوں کو ہم نے کہا ہے، درود قرب میں تو کسی رجت کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی جلالی عمل بھی کرنا چاہتا ہے، کوئی کسی بھی مقصد سے اگر کر رہا ہے، کرنا ہوتے ہیں لوگوں کے شوق، تو درود امی پڑھنے سے وہ محفوظ ہے، رجت وجت نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ یہ ہمارا مشاہدہ ہے، یہ ہمارا تجربہ ہے۔
ہم نے یہی تجربے میں ہمارے آیا ہے، اور مسائل تو خیر حل ہو ہی جاتے ہیں اللہ کے فضل سے، وہ تو ایک الگ بات ہے۔ تو اگر اب چونکہ بہت لمبی ہو گئی بات، اگر آپ چاہتے ہیں کہ فائدہ حاصل کریں تو درود قرب پڑھیے، خاص طور سے پسند کی شادی والے، روزگار والے، اثرات والے، بیماری والے، کسی حاجت میں پھنسے ہوئے ہیں وس والے، آپ کی بیوی آپ کے نہیں مانتی ہے تو، آپ کا شوہر آپ کا کے حقوق ادا نہیں کرتا ہے تو، آپ سسرال میں پریشان ہیں تو، ارے کیا کیا بتاؤں، کریے آپ درود قرب کو پڑھیے۔ اچھا، درود ناریہ ہم نے جو بتائی تھی وہ تھوڑا سا جو ہم نے اس کا عدد بتایا تھا، حالانکہ اس کے کچھ آسان اعداد بھی ہم نے بتائے تھے، لیکن اس کا ایک عدد ہم نے ایک مشکل بھی بتایا تھا، تو لیکن یہ تو آسان ہے، اس کے الفاظ بھی آسان ہیں، مختصر اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ، آسان ہے، پڑھیے، میرے لیے بھی دعا کیجیے، میرے لیے دعا کرنا یہ آپ کا حق ہے، میرا حق ہے آپ کے اوپر کہ آپ میرے لیے دعا کریں، میں بھی آپ کے لیے دعا کیا کرتا ہوں، اللہ آپ سب کے سب مسئلوں کو حل فرمائے اور آپ کی دعاؤں کا فیضان مجھے بھی عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ اگر میں اس پر رات بھر بھی بتاتا رہوں گا تو کلپ تو لمبی ہوتی ہی رہے گی اور بات بڑھتی رہے گی، ایسے بے شمار مشاہدات ہیں اس کے متعلق، تو بہرحال چلیے اب یہیں پر ختم کرتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ آپ ساری امت تک ہمارے درود شریف کے پیغام کو پہنچانے میں ہمارے معاون بنیں گے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔